خالق ہے نہ علت سے، مطلب خالق کا مطلب ہے پیدا کرنے والا، اسی طرح علت کا مطلب ہے سبب یعنی وجہ۔ اللہ پاک کے خالق ہونے سے مراد یہ ہے کہ جو کچھ بھی اس دنیا میں پیدا کیا وہ اللہ رب العزت کی ذات ہی نے پیدا کیا۔ اسی طرح اللہ رب العزت قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ خالق کل شیء، کہ ہر چیز کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا، یعنی کہ اللہ پاک صرف نظر آنے والے اجسام کو پیدا نہیں فرمایا بلکہ باطنی اجزاء کو بھی پیدا فرمایا۔ جو کچھ اس دنیا میں ہے وہ سب اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا۔ آج کل بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کا یہ نظریہ بن چکا ہے، دہریہ قسم کے لوگ، کہ معاذ اللہ یہ کائنات خود بخود بنی ہے تو اس کو بنانے والا کوئی نہیں ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کروڑوں حنفیوں کے پیشوا، ان کا نا ایک دہریہ قسم کے آدمی سے مناظرہ ہوا۔ مناظرہ اسی پہ تھا کہ امام صاحب فرماتے تھے کہ یہ جو کائنات ہے اس کو رب تبارک و تعالیٰ نے بنایا۔ وہ دہریہ کہتا ہے کہ یہ کائنات خود بخود بنی ہے، یہ جو سورج کا آنا جانا، تاروں کا نکلنا پھر چلے جانا، چاند کا آنا، یہ سارے ویسے ہی ہے، اس کو چلانے والا کوئی نہیں ہے۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ چلے ہم اس میں مناظرہ کر لیتے ہیں، اور مناظرہ ہوگا دریا کے پار۔ بات پکی ہو گئی کہ ٹھیک ہے ہم انشاءاللہ ادھر ہی کریں گے۔ تو اب امام صاحب تھوڑی نا دیر سے گئے۔ اچھا، جب بندہ مناظرہ کرتا ہے نا تو یہ بھی یعنی کہ حکمت عملی کوئی نہ کوئی اپنانی ہوتی ہے کہ بندہ پہلے مان جائے مناظرہ کرنے سے پہلے، کیونکہ جب مناظرہ کریں گے تو بس زیادہ ہوگا۔ تو آپ تھوڑی دیر گئے، تو کسی نے کہا، وہ دہریہ قسم کا جو آدمی تھا اس نے کہا آپ لیٹ کیوں ہوئے؟ امام صاحب نے نا جواب دیا، کہا کہ میں دریا کے کنارے آیا، ادھر درخت تھا، درخت خود بخود کٹا، پھر جناب والا اس کے پھٹے بنے، پھر اس کی کشتی بنی، پھر اس پہ سوار ہو کے میں ادھر آ گیا۔ اور وہ کہنے لگا کہ ایک درخت ہے وہ خود بخود کٹا، اس کے پھٹے بنے، کشتی بنی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے، جو بنانے والا ہوگا تو اس طرح ہوگا۔ امام صاحب نے فرمایا کہ میں بھی یہی کہنا چاہتا ہوں کہ کائنات اتنی بڑی خود بخود نہیں بن سکتی، تو یہ اتنی چھوٹی چیز تو مان گیا ہے کہ یہ خود بخود نہیں بن سکتی، تو کائنات کیوں نہیں کائنات اس طرح بن سکتی ہے؟ تو یہ امام صاحب کا اس دہریہ قسم کے بندے کو جواب تھا کہ جو کہتے تھے کہ یہ کائنات خود بخود بنی۔ آج بہت سارے لوگوں کا یہ بھی نظریہ بن چکا ہے کہ یہ دھماکہ ہوا تھا کوئی اس طرح کا، یہ کائنات بن چکی تھی، لیکن اللہ رب العزت اس کا حقیقی مالک ہے، اللہ رب العزت اس کا حقیقی خدا ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک اور جگہ پہ قرآن پاک میں فرمایا کہ واللہ خلقکم وما تعملون، فرمایا کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے اعمال کو۔ یہاں یہ ہرگز بات نہیں کہی جا سکتی کہ جس طرح ہمارے کام علت اور سبب کے محتاج ہوتے ہیں، اسی طرح اللہ پاک کے افعال بھی علت اور سبب کے معاذ اللہ محتاج ہے۔ یہ بات ہم ہرگز نہیں کہہ سکتے کہ جس طرح ہمارے جو اعمال ہیں یہ کسی کے محتاج ہیں، اسی طرح معاذ اللہ اللہ رب العزت کے بھی محتاج ہیں۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ اسی سوال کا جواب اللہ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ یعنی اللہ پاک علت اور سبب سے پاک ہے، مگر ہمارا رب علت اور سبب کا محتاج نہیں۔ مثلا اللہ پاک آنکھ دیکھنے کے لیے بنائی، کان سننے کے لیے بنایا، آگ کو جلانے کے لیے بنایا، پانی کو پیاس بجھانے کے لیے بنایا۔ اللہ رب العزت اس چیز پہ بھی قادر ہے کہ اگر آنکھ سنے، کان دیکھے، آگ پیاس بجھائے، پانی جلائے ہیں۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ عنہا کو بغیر والدین کے پیدا کیے، کہ میرا رب قادر نہیں؟ قادر ہے تو پیدا کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر والد کے پیدا کیا، کہ میرا رب قادر نہیں ہے؟ قادر ہے۔ اللہ رب العزت ہر اس چیز پر قادر ہے کہ جو چھپی ہو، ظاہر ہو، باطن میں ہو، جس جگہ میں بھی ہو، اللہ رب العزت
ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ رب العزت نے واضح طور پہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔